بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بغیر تاخیر کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ قاری عبدالرحیم کلیم حافظہ اللہ تعالیٰ کو تشریف لائیں اور ختم نبوت کے موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة أنا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فأنا اللبنة
وأنا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولكل نبي في الأنام فضيلة ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أغر عليه للنبوة خاتم أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وزم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وشهد وشك له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام مکتب التعاونی للدعوہ والارشاد جالیات انیزہ کی طرف سے الحمدللہ پوری کامیابی، شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے. یہ فقید المثال عظیم الشان پروگرام جس سے آپ کو پہلے مملکہ سعودی عرب کے عظیم خطیب فضیلت الشیخ حمود حفظہ اللہ تعالی نے محبت رسول پر عظیم الشان آپ کو خطاب سنایا، اور ایک اشکال یہ بھی دور کیا کہ نماز پڑھنی ہے تو طریقہ رسول پر دیکھو، ایک ایک کا نام لے کر فرمایا، کسی سے اور سے طریقہ نہ پوچھو، جو بھی عمل کرنا ہے طریقہ رسول پر کرو. دعا فرماؤ اللہ تعالی شیخ کی عمر دراز فرمائے، اللہ ہم سب کو جزائے خیر سے نوازے، ہم سب کی حاضری کو دارین کی فلاح، نجات، کامیابی، کامرانی کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی نے عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ہمارے حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کیسے خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں. آپ نے آپ بھی اعلان فرما دیا، قال انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا سید المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا. دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں، حبیب کریم فرماتے ہیں، میرے امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رحمت کائنات فرماتے ہیں، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں حبیب کریم نے اعلان فرمایا، قال انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں تمام انبیاء کا قائد ہوں، پھر بھی اس بات پر مجھے فخر نہیں. پھر فرمایا انا سید المرسلین ولا فخرا. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام انبیاء کا سردار ہوں. اللہ اکبر، پھر بھی مجھے فخر نہیں. پھر آپ نے فرمایا
فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخرا. پھر دیکھیں آپ کس طرح کے خاتم النبیین ہیں. ہر ایک کی عظمت بیان ہوتی ہے، شان بیان ہوتی ہے، سیرت بیان ہوتی ہے، فضائل بیان ہوتے ہیں، شمائل بیان ہوتے ہیں، خصائل بیان ہوتے ہیں. اس کے آنے سے آنے کے بعد یوم پیدائش سے عظمت بیان ہوتی ہے. دنیا میں ایک ہستی محمد کریم کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا سبحان اللہ جو ابھی آئے نہیں، تشریف لائے نہیں، دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرما دیا دیکھ لو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابھی تشریف نہیں لائے تو پہلے آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. کب دعا منظور ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالی خود چاہتا ہے منظور فرما دیتا ہے. اللہ کب منظور ہوتی ہے؟ جب حقیقت یہ ہوتی ہے سبحان اللہ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون. جب پوزیشن یہ ہوتی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. جب عداوت ہوتی ہے، جب جہالت ہوتی ہے، جب دنیا میں ضلالت ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غافلون. آپ بھی بے خبر ہیں، ان کے باپ بھی بے خبر ہیں. اللہ نے دعائے خلیل اللہ ابراہیم، خلیل اللہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی تاثیر اس وقت ثابت کر دی کہ کتنی ہزار سال پہلے دعا کرنے والے نے دعا کی قبول اس وقت ہوئی جب اللہ نے ضرورت محسوس کی. اللہ لا امید نہ ہوا کرو کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں یار پھر عذاب آ رہے ہیں، مہنگائی آ رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، بیماری آ رہی ہے، یار ہمارے اوپر اللہ اکبر مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ہم تو دعائیں کر رہے ہیں. نہیں، آپ آرام سے بیٹھے بھائی. جب سے سمجھایا گیا، جب سے اللہ تعالی نے حبیب کریم کو بھیجا، دنیا والوں کو سمجھایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اسرهم والغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ختم نبوت کو اس طرح بیان فرمایا کہ لوگوں دیکھو ہر ایک کی عظمت بیان ہوتی ہے اس کی پیدائش سے، لیکن ابھی ہمارے محبوب آئے نہیں. یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اللہ کریم نے تورات میں، انجیل میں، پہلی کتابوں میں آپ کا تعارف بیان فرما دیا کہ آپ آئیں گے خاتم النبیین بن کر آئیں گے. کیسا تعارف بیان فرمایا کہ دیکھو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا.
ایسا رسول ہے جس کو اللہ نے تمام کے لیے، جمیع کے لیے رسول بنایا، پیشوا بنایا، خیر خواہ بنایا، مقتدا بنایا، انبیاء کا سردار بنایا۔ پہلی بات سمجھا دی، لوگوں دیکھو اس کی عظمت تو دیکھ لو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ دنیا کائنات والوں کو اللہ تعالی نے اس پیارے کلام میں، پیارے قرآن میں، سچ کے اعلان میں، حق کے بیان میں، دلوں کے نور میں، جینے کے شعور میں، زندگی کے دستور میں، حیاتی کے منشور میں، عرش سے نازل ہونے والے پیارے پیارے نور و دستور و منشور میں اللہ تعالی نے سکھا دیا ہے کہ مالک نے عالم ارواح میں بھی ایک عہد و میثاق انبیاء سے لیا گئے۔ ایسا میثاق ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس پہ عمل کرنے والے جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو اپنی نسبت کسی امام کی طرف، کسی اللہ اکبر پیر کی طرف، کسی امتی کی طرف، دیکھ لیں وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی عہد کر چکے ہیں، تمام انبیاء سے یہ عہد ہوا میرا آخری نبی آ جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق ہو رہی ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، عہد ہو رہا ہے، میرا وہ رسول آئے، دو جہانوں کا سردار آئے، نبیوں کا امام آئے، کائنات کا تاجدار آئے، رحمت للعالمین آئے، قائد آئے، قائد المرسلین آئے، سبحان اللہ وہ رسول آئے، قائد اعظم آئے، مرشد اعظم آئے، رحمت کائنات آئے، مجسمہ اخلاق آئے۔ جب آ جائے تو تم نے اپنی کتاب سے، اپنی نبوت سے، اپنی رسالت سے دستبردار ہو جانا ہے۔ اللہ تعالی نے کیا شان بنائی، سبحان اللہ۔ حبیب کریم فرماتی ہیں وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَّا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں تو وہ بھی اپنی رسالت نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، اپنی رسالت سے، نبوت سے دستبردار ہو کر میری پیروی اتباع کریں گے۔ کیوں؟ فرمایا لو آتاکم یوسف فاتبعتموہ وترکتمونی۔ دوسری حدیث ہے آج اگر سیدنا یوسف علیہ السلام تشریف لائیں تم میری نسبت چھوڑ کر ان کی اتباع شروع کر دو تو تم اللہ اکبر لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی محمد کریم کی نسبت چھوڑ کر کوئی اللہ اکبر اور رسول کی طرف نسبت کرے، عیسائی کہلائے، یا اللہ اکبر یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت کرے، وہ تو کافر ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا ایسا خاتم النبیین ہے، ایسا سید المرسلین ہے جو ابھی آیا نہیں، تعارف پہلے ہو رہا ہے۔ کس طرح؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ محمد کریم ابھی آئے نہیں، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کون؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام
اپنی اللہ اکبر رسالت و نبوت کے وقت اتنی عظمت والے جن کو کتاب بھی ملی ہے، جن کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے. ہاں رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اکبر صاحب کتاب کے اللہ اکبر تابع چلے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے ہمارے محمد کریم رؤوف الرحیم نبی بھی ہیں اور رسول بھی. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اللہ نے رسول بھی بنایا اور نبی بھی بنایا. ایسے رحمت للعالمین ہیں جن کی نبوت کے دوران عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو نسبت کس طرف کریں گے؟ معلوم ہوتا ہے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے سلسلے بنائے ہیں قیامت کے آنے سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گے. عقیدہ بنائیں عقیدہ خاتم النبیین والا. کیوں؟ اگر ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف نسبت کرتے نا. عیسیٰ علیہ السلام تمام ان سلسلوں کا، باطل دجال کے فتنوں کا سب کا خاتمہ کریں گے. اگر اس مسئلے کو پڑھنا ہے انکار قرآن سے انکار حدیث تک، شیخ عبدالسلام روستمی صاحب نے دارالسلام کے حوالے سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھیں. عقیدہ نزول مسیح والا، جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں آپ پڑھیں. ایک کتاب ہے اکرم پروفیسر اکرم ججا صاحب کی نزول مسیح پر. ایک اور کتاب ہے حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی، یہ اردو کی کتابیں ہیں. ان کو آپ پڑھ کر یہ عقیدہ سمجھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح آئیں گے. دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. منکرین حدیث کی باتیں نہ سنیں اور تکفیری لوگ جو بھی فتوے لگاتے رہیں. ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کیا کہلائیں گے اپنے آپ کو؟ قادری، چشتی، سوروردی، نقشبندی، جو سلسلے ہم نے بنائے ہیں وہ کہلائیں گے؟ وہ تو محمدی کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت آ جائے تو تمام قسم کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ. 1,00,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام کے تمام اوصاف کو، تمام وصف کو، تمام خوبیوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے. تمام انبیاء کی خوبیاں اللہ اکبر ایک ایک جگہ پہ دیکھنی ہو تو ہر رسول پیغمبر پیشوا خیر خواہ مقتدا کی خوبی اکیلے محمد کریم میں اللہ نے جمع فرما دی ہے. ایسا ہے ما رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی. میں نہیں کہتا صحابی رسول جناب حسان کا عقیدہ یہی ہے. ما رأیت ولا سمعت بمثلہ. میں تو ترجمہ کرتا ہوں نہ سنیا نہ ڈٹھیا ہرگز، نہ سنیا نہ ڈٹھیا ہرگز مثل محمد کوئی. اس سونے نبی محمد اتے ختم نبوت ہوئی. آنو شانو سونا سارے جہانو سونا، جس نے ورفانا پایا رتبہ بلند وانگو اللہ کریم نے ایسا شان بخشا ہے. ما رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی. پھر کیسی ہے؟ اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نور یلوح ویشہد. اللہ نے آپ کو ختم نبوت والی ایسی خوبصورت مہر سے نوازا ہے، ایسی سبحان اللہ نشان سے نوازا ہے. 2 کندھوں کے درمیان جس کے لسکار، جس کی جگمگ، جس کی سبحان اللہ پیاری پیاری چمک بتا رہی ہے کہ آپ کی ختم نبوت کی گواہی آ رہی ہے. اغر علیہ للنبوت خاتم، یہ حدیث میں بات موجود ہے. خاتم من اللہ
اللہ من نوری یلوح و یشہد. پھر اللہ کو آپ کی ختم نبوت کتنی پیاری لگی. غور کریں، مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے طالب علم آ کر آپ کو اللہ اکبر اہل العقیدہ اخوان عرب کے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے. ہم سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. سبحان اللہ. وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ وَشَهَدُوا وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. مؤذن روزانہ ایک اعلان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. سنتے ہیں آپ؟ وہ فرما رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی تمہارا الہ معبود نہیں ہے، ایک اللہ ہے. پھر ابھی اذان کے 2 مرتبہ یہ اعلان فرمانے کے بعد پھر اذان میں فرماتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک دن میں 5 مرتبہ جب فلاح اور نجات و کامیابی کامرانی کی طرف آپ کو صلاۃ اور نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو پھر یہ دعوت بھی دی جاتی ہے جس طرح اللہ کے بعد کوئی معبود نہیں. مؤذن روزانہ گواہی دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ بھی تا قیامت تک اللہ ہے، محمد بھی تا قیامت تک رسول اللہ ہے. درمیان میں کوئی ہوتا تو اذان میں کوئی اور جملہ ہوتا. نہیں، یقیدہ بناؤ. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، داتا دستگیر ہے، غوث اعظم غریب نواز ہے. ساری کائنات کے لیے رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے. اللہ نے دنیا میں اللہ اکبر قرآن بھیج کر ایک اور بات بھی سمجھا دی کہ او دنیا میں قرآن پڑھنے والوں دیکھو ذرا عقیدہ بنا لو. یہ کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ یہ بناؤ کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے. پھر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کا گھر جو سب سے پہلے دنیا میں بنایا گیا، زمین پر جس کی اللہ سب سے پہلے اللہ اکبر افتتاح ہوا، وہ گھر کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے، اور جس کا نام ہے بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ. سبحان اللہ. لوگوں وہ بھی رب العالمین نے ایسا بنایا کہ ہدی للعالمین بنا دیا اس کو. پھر سمجھایا کہ وہ رسول جس پر یہ کتاب آئی، کتاب کیسی ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین. قال اللہ تعالی وما هو الا ذکر للعالمین. کتاب بھی ذکر للعالمین ہے. اللہ نے تمام کے لیے بنائی ہے کتاب. پھر اللہ بھی رب العالمین ہے. اللہ کے بعد کوئی اللہ بنائے گا تو کافر بن جائے گا. بیت اللہ کے بعد کوئی بیت اللہ بنائے گا تو کافر بن جائے. بلوچستان میں تربت و مکران میں نے دیکھا ہے ذکری ایک جماعت ہے جس نے اپنا بیت اللہ بلوچستان میں بنایا ہے اور کافر ہو گئے. اللہ دیکھو اللہ کے بعد کوئی اللہ بنائے گا تو کافر ہو جائے گا. بیت اللہ کے بعد کوئی بیت اللہ بنائے گا تو کافر ہو جائے گا. کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب اللہ بنائے گا تو کافر ہو جائے گا. کیونکہ عالمین جو ہے، اب عقیدہ ختم نبوت بھی یاد کر لو، وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمت للعالمین کے بعد بھی کوئی اور رسول، پیغمبر، پیشوا، مقتدا، خیر خواہ، خاتم النبیین آ سکتا نہیں. یہ عقیدہ بنا لو. جہاں دی رحمت سڈا کوئی نہیں سکدا، پیارے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. شہادت دی انگلی پیارے محمد وانگو کھڑی کر کے اسمانہ ول تیر وانگو چن نو دو ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ کی ختم نبوت کو قرآن سے بیان کروں، آپ کی ختم نبوت کو محبوب کریم کے فرمان حدیث مبارکہ سے بیان کروں، آپ کی ختم نبوت کے کس کس گوشیوں اور پہلو کو بیان کروں. بات یاد کرنے کی ہے، پردیسیوں یاد کر لو. اللہ رب العالمین ہے، اللہ اکبر، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے. اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، بیت اللہ کے بعد کوئی بیت اللہ نہیں، کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب نہیں، پیارے محمد رسول اللہ کے بعد کوئی رسول اللہ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتی ہیں لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں. پھر سمجھایا انی آخر الانبیاء ومسجدی آخر المساجد. میں آخری نبی ہوں، انبیاء میں آخر ہوں، اور میری مسجد نبوی مدینہ منورہ میں جو ہے سبحان اللہ، یہ مسجد نبیوں کی مسجد میں آخری نبی کی مسجد ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اللہ نے کافۃ للناس کیسے بنایا؟ سبحان اللہ. حبیب کریم نے سکھایا قال فضلت علی الانبیاء بست. یاد کر لیں، حبیب کریم فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں اللہ تعالی نے مجھے 6 چیزوں میں فضیلت بخشی ہے. کیا بخشی ہے؟ برتری بخشی ہے، عظمت بخشی ہے. جزاکم اللہ. اللہ نے فضیلت بخشی ہے، ایسی برتری ہے سبحان اللہ. اعطیت جوامع الکلم. پہلی بات اللہ نے جامع کلمات سے نوازا ہے. ایک دن میں نے خطبہ بیان کیا ڈیرہ غازی خان میں، اعطیت جوامع الکلم. پھر بھی تشریح ختم نہ ہوئی، دوسرے خطبے میں پھر آ کر بیان کیا اعطیت جوامع الکلم. اللہ نے جامع کلمات سے نوازا. کس طرح نوازا؟ سبحان اللہ. حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے یار، ایک حدیث آپ کے سامنے شارٹ اور مختصر پیش کر رہا ہوں. حبیب کریم فرماتے ہیں او میرے صحابی، میرے یار دیندار، دین کی بہار، جب میں نماز سے فارغ ہوں، نماز پڑھ لوں پڑھا لوں، بعد میں مجھ سے یاد دلانا. ایک ایسی حدیث آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں مجھے ایک ایسی سورہ مبارکہ دی ہے جس کی مثل جیسی صورت اس قرآن میں بھی اس جیسی سورہ مبارکہ نہیں ہے. فرمایا ایک ایسی سورہ مبارکہ میرے اوپر آئی ہے جس جیسی سورہ مبارکہ نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ کبھی پہلے آئی ہے. ایسی عظمت
عظمت والی سورہ مبارکہ ہے۔ صحابی کہتا ہے جب حبیب کریم رحمت للعالمین نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یاد دلا رہا ہوں جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ بتا دیں کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ فرمایا ہاں وہ ایسی سورہ مبارکہ ہے اللہ نے آسمان کا وہ دروازہ پہلی دفعہ کھولا ہے جو کبھی نہیں کھلا، آج پہلی مرتبہ وہ سورہ مبارکہ آئی ہے جیسی صورت پہلے کبھی نہیں آئی۔ اللہ اللہ، آپ بھی پردیسیوں یاد کر لو، اگر اس سورہ مبارکہ کو میرا ایمان ہے ہم نماز کی ہر رکعت میں روزانہ پڑھیں نا تو ہماری کوئی مشکل نہیں رہے گی، اللہ آسان فرما دے گا۔ یاد کر لو، نسخہ بتا رہا ہوں، اپنے پردیسی بھائیوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کی مانند جیسی سورت قرآن میں اور کوئی نہیں، وہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جیسی سورت اللہ اکبر سبحان اللہ تورات میں نہیں، انجیل میں نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ سورہ الحمد ہے، سورہ فاتحہ ہے، اللہ نے پہلی مرتبہ میرے اوپر نازل فرمائی۔ مفسرین تمام کے تمام اتفاق کرتے ہیں کہ سبحان اللہ قرآن کریم میں جتنی عنوان بیان ہے، اگر تمام عنوانات کا خلاصہ، تمام پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ کسی نے پڑھنا ہے تو اکیلی سورہ فاتحہ کی تفصیل اللہ اکبر تشریح و تعلیم کو دیکھ لے، پورے قرآن کی جامع کلمات جو ہیں وہ سارے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اعطیت جوامع الکلم، پھر ہوتا اس طرح ہے جس طرح جس کا کام زیادہ ہوتا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ اللہ اکبر مخالفین نے آپ کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ ایک پیارا محمد ہے جس کا نعوذ باللہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں، کیا پروپیگنڈا کیا؟ جس طرح لوگوں کا یہ ہوتا ہے سب سے آسان چیز ہے اعتراض کرنا، کیا چیز ہے؟ کام کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ وہ واز کرنے والا پردیسی طالب علم بیچارہ وہ پردیس کے دھکے بھی کھاتا ہے، تجدید اقامہ بھی کرواتا ہے، پھر نہ جانے کیا کیا پریشانی ہوگی، کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے نا، تو وہ کوئی پڑھنے والا تو صرف ایک غلطی کو پکڑ کر بیٹھا ہے، پورے گھنٹے کے بیان کو نہیں دیکھ سکتا کہ اس نے قرآن کیا سنایا، حبیب کریم کا فرمان کیا سنایا۔ انسان تو نسیان میں ہے، لیکن دیکھو سب سے آسان کام ہے اعتراض کرنا۔ کیا کام ہے؟ اعتراض کرنے والوں نے سب سے بڑا اعتراض کیا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے لشاعر مجنون، کیا کہہ رہے؟ حبیب کریم پر اعتراض کرتی ہیں۔ ایک حکیم کو پتا چلتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، وہ حکیم آتا ہے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اے پیارے محمد اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آیا۔ حکیم ہے کون؟ ہے غیر مسلم۔ حکیم کون ہے؟ وہ غیر مسلم ہے جس کو مریض سمجھا ہے اس کے پاس چل کر آیا ہے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر کے پاس مریض بھی چل کر جائیں تو وہ پہلے پوچھتا ہے ہاں بھائی پیسے کہاں ہیں، پھنجی کہاں ہے، فلوس کہاں ہے، آپ کے پاس دولت کہاں ہے، پہلے کوئی ہے سی جیب گرم ہے یا ویسے آئے ہو، جاؤ پہلے ادھر سے نام درج کراؤ، 1000 روپیہ لکھواؤ۔ واہ بھائی واہ، پہلے نہیں دیکھتے ہیں مسلمان، لیکن وہ تھا تو اللہ اکبر غیر مسلم، لیکن دیکھ لو آیا ہے جس کو مریض سمجھ۔ یہ اور بات ہے جب محبوب کریم کے سامنے بیٹھا ہے، میرا ایمان ہے میرے محبوب حکیم الامت ہے۔ کون ہے؟ وہ لوگوں کے عقیدے میں اور میرے عقیدے میں فرق ہے۔ صوفیہ اور اہل البدع کا عقیدہ ہے کہ امتی حکیم الامت ہیں، اور میرا عقیدہ ہے حکیم الامت محمد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ وہ مریض الامت تو ہو سکتا ہے، حکیم الامت محمد کریم ہیں صلی اللہ سبحان اللہ۔ آیا آ کر کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ جب یہ بات کی
مجھے اور آپ کو کوئی بات کرے تو دیکھو ایک کے بدلے 10 سنائیں گے. کوئی کہہ دے حاجی صاحب مخ معافی، دیکھو تھو گنوک ہے. کوئی کہہ دے حاجی صاحب، کوئی کہہ دے کہ آپ کا ذہن صحیح نہیں، دماغ صحیح نہیں، عقل بھیجا شریف صحیح نہیں، تو حاجی صاحب ابھی لڑ پڑیں گے. لیکن دیکھو جس کو اللہ نے شان بڑھا دیا ہے، سبحان اللہ، اس کا حوصلہ بھی بڑا ہے. آ کر کہنے والے نے کہا میں حکیم ہوں، میں نے سنا ہے اس طرح کہ آپ کا ذہنی توازن نعوذ باللہ معاذ اللہ ٹھیک نہیں. آپ فرماتے ہیں استری عام میں اجلس، بیٹھیں، تشریف رکھیں. بڑے پیار سے بٹھایا اور پھر کیا فرمایا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. سبحان اللہ. معلوم ہوتا ہے مسنون خطبہ پڑھنا چاہیے. علماء کو خطبہ کو اپنے دیش میں جا کر کہا کرو حضرت مسنون خطبہ پڑھو، جس کے پڑھنے سے کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ سنایا نا تو وہ حکیم جو ہے عربی سمجھتا تھا، تو وہ کہتے ہیں مرہ ثانی، دوبارہ سناؤ. آپ نے یہ نہیں فرمایا دوبارہ سنو گے تو فیس لگے گی. دیکھا نہیں، دور سے بھینس لانا آسان ہے، مولوی کو لانا بہت مشکل ہے. وہ بھینس تو کٹارا گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے نا آدم ماڈل میں، مولوی کہاں بیٹھے گا؟ اس کے لیے پہلے ایک کار جیپ لے کر جاؤ، پھر جناب اس کی فرمائشیں سنو، اس کے ساتھ ٹکے وکے اللہ اکبر طے ہوتے ہیں. اللہ پیشہ وروں سے محفوظ رکھے. آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنے دیش میں جہاں ہمیں بلانا چاہیں انشاءاللہ فی سبیل اللہ آپ کے پاس جب فرصت ہوگی آئیں گے. لیکن دیکھو یہ داعیان حق میں اور جھوٹوں میں فرق دیکھو، پہلے ٹکے طے کرتے ہیں جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. اللہ سمجھ دے دے. حبیب کریم نے یہ نہیں فرمایا حکیم صاحب اب اللہ اکبر دوبارہ سناؤں گا تو کوئی فیس لگے گی، نہیں. فرمایا حکیم بیٹھے ہوئے آپ فرماتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. حکیم کہتا ہے ہاتھ بڑھاؤ، بیعت کراؤ، نوکر بناؤ. کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی میں ختم نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو نقطہ گوارا نہیں، محمد رسول اللہ کے نام نامی میں بھی اللہ تعالیٰ کو نقطہ. جس اللہ کے نام میں نقطہ نہیں اس کے بعد لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء. جس محمد کے نام میں نقطہ نہیں وہ ایسا رسول ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ ایسا رسول ہے. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. وہ ایسا رسول ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. کیسی بات سمجھائی.
کوئی اللہ اور لائے گا تو شرک کرے گا، محمد کی ختم نبوت میں کوئی چور دروازہ نکالے گا تو مشرک بن جائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا چور دروازے نہ نکالو، میرے محبوب رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ یہ مت کہو کہ اب بھینس حلال کون کرے گا، نماز کا طریقہ کوئی اور کون سمجھائے گا، میراث و ترکہ جائیداد کون سکھائے گا، ہمیں دین کیسے سمجھ آئے گا۔ دیکھو جب قیامت آئے گی تو اللہ اکبر کوئی اور نسبت نہیں ہوگی، صرف محمدی نسبت ہوگی۔ جب دین کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی خلفائے راشدین کے نام پہ کسی نے کوئی جماعت بنائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساری زندگی یاد رکھنا، زندگی کا زیور، زندگی تو ہو سکتا ہے میری وفا نہ کرے، پیغام یاد رکھنا کہ ایک طالب علم آیا، اس نے آ کر یہ دعوت دی کہ خلفائے راشدین افضل ہیں یا ائمہ دین، تو ان کے نام پہ تو جماعت ہی نہیں بنائی جو خیر القرون کرنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جب خلفائے راشدین بہترین وقت تھا اللہ قرون اولا کا، اس وقت بھی کوئی اور سلسلہ نسبت نہیں تھی۔ جب قیامت آئے گی تو کوئی اور نسبت نہیں ہوگی، پہلے بھی ختم نبوت تھی اور بعد میں بھی ختم نبوت ہوگی، قیامت میں بھی یہی بات ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری کے بارے میں مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں، جو معارف القرآن کے مصنف ہیں، کتاب کا نام ہے وحدت امت، اس میں ایک اہم واقعہ فرست میں نام ہے، ایک اہم واقعہ فرماتے ہیں کہ قادیان میں 3 دن کا اجتماع ہوتا تھا، آخری خطاب تھا ہمارے استاد سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا، تو میں نے دیکھا رات کو جلسے سے لوگ چلے گئے، ہمارے استاد مسجد میں خفا بیٹھے ہیں، غمگین بیٹھے ہیں، اداس بیٹھے ہیں۔ اللہ، جس طرح آپ میں سے کسی کا تجدیدی کامہ نہ ہو یا لال نشان آ جائے تو پھر آپ خفا ہوتے ہیں، پریشان، وہ بھی اسی طرح خفا بیٹھے تھے۔ آئے شاگرد، مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب دارالعلوم کراچی والے فرماتے ہیں، میں نے کہا استاد صاحب اتنی مایوس کیوں بیٹھے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہتے ہیں ارے میاں کیا پوچھتے ہو، کتاب کی عبارت سنا رہا ہوں، ارے میاں کیا پوچھتے ہو، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، ساری زندگی اپنی فقہ کی ترجیح کو قائم کرتے کرتے عمر ضائع کی، اب سوچتا ہوں حشر میں، قبر میں، آخرت میں ہمارے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا تو کس اللہ اکبر فقہ سے تعلق رکھتا ہے، کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی۔ چھوڑو، وقت ضائع نہ کرو، عمر ضائع نہ کرو، سوچنے کی بات ہے، نہ صحابہ خلفائے راشدین میں کوئی اور پوچھتا تھا، نہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے گے کوئی اور پوچھے گا۔ بس یہ عقیدہ بنا لو، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا، جنہیں پیارے محمد کریم کا نقشہ پا ملا، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حبیب کریم نے دنیا والوں کو سمجھایا ہے، اللہ 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 کے پیارے رسول نے سمجھایا ہے کہ لوگوں دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں دیکھ لو سید محمد کریم رؤوف الرحیم جب معراج پہ جاتے ہیں، معراج والی رات آپ کا تعارف ہوتا ہے، معراج آپ کا حق ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب آپ کو معراج کرایا گیا تو تعارف ہوا سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام تعارف کرواتے ہیں، یہ آپ کے وہ فرزند ہیں جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ تعارف کیسے کرایا جا رہا ہے؟ یہ آپ کے وہ فرزند ہیں جن کو اللہ نے سید المرسلین بنایا ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں دیکھ لو اللہ کے پیارے محبوب کریم کی عظمت۔ حکیم کہتا ہے کہ میں نے سنا دوسری مرتبہ
تو ایمان لایا. معلوم ہوتا ہے اللہ نے اعطی تو جوامع الکلم، جامع کلمات سے نوازا. 2 سیکنڈ کی بات کی، 2 منٹ کا واز سنایا تو کافر مسلمان ہوگی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی گھنٹوں کا واز ہوتا ہے، کوئی مسلمان کافر مسلمان تو نہیں ہوتا، پھر جوش میں آ کر اللہ اکبر پیشہ ور لوگ اپنی گدی کو بچانے کے لیے، اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو کافر بنا کر چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں خیال کرنا سعودی عرب جا رہے ہو، حرم شریف میں ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ایک ملا مولوی صاحب، اس کو میں نے کہا اتھا عاشق رسول سڈیندے ہو، اتھا ٹٹی خانے وچ لک ویندے ہو. میں نے کیا کہا، مولوی صاحب پاکستان میں کہتے ہو ہمیں محبت رسول کریم کی، جب سعودی عرب میں جاتے ہو، حرم شریف میں جاتے ہو، وہاں کہتے ہو یہ آمین کہنے والے ہیں، یہ رفع الیدین کرنے والے ہیں، یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والے ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ ایک وتر پڑھنے والے ہیں. وہاں تو کہتے ہو یہ حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں. بھلا دیکھو تو صحیح تمہیں ہو کیا گیا ہے، دنیا میں تمہارے عقیدے مذبذب کیوں ہیں؟ مولوی صاحب عقیدہ بنا لو، جب سورج آ جائے تو اللہ اکبر کوئی اور روشنی کا اہتمام کرے گا. سورج کے ہوتے ہوئے تو اس کو لوگ کہیں گے اس کی تیسری منزل خراب ہے. سمجھتے ہو، سورج بھی نکلا ہوا ہو، آپ سمجھے میری بات کو، سورج بھی نکلا ہوا ہو اور کسی حاجی صاحب نے گاڑی چلائی اور ڈرائیونگ خوب کر رہا ہو، لیکن لائٹیں جلی ہوئی ہوں، نکلی ہوئی ہوں، تو کیا کہیں گے لوگ؟ کیوں بھائی؟ ذہنی توازن درست نہیں ہے. حاجی صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں جو لائٹیں کا بھی خیال نہیں رکھ رہے. سمجھایا جا رہا ہے کہ جب سورج آ جائے تو کوئی روشنی کا اہتمام کرے تو لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ درست نہیں. جب میرے محبوب آ جائیں، 2 جہانوں کے سردار آئیں جن کی عظمت یہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا داعیا الی اللہ. سمجھایا یا ایھا النبی، ختم نبوت بیان ہو رہی ہے، اے میرے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کو ایسا رسول، شاہدہ، اپنے تمام رسولوں کی رسالت کا گواہ بنا کر، تمام کتابوں کا گواہ بنا کر، اپنی توحید کا گواہ بنا کر، بہشت کا گواہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، عمل کرنے والے، عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں، عمل نہ کرنے والوں کو ڈرا دیں. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. مبشر ایسا ہے جو عقیدہ درست کر لیتا ہے، عمل ٹھیک کر لیتا ہے، اس کو حبیب کریم جنت کی خوشخبری سنا دیتا ہے، کامیابی کامرانی کی خوشخبری سناتا ہے. جو عقیدہ صحیح نہیں کرتا اس کو ڈرا رہا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا داعی حق ہے. کیسا ہے؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ، چمکتا ہوا سورج. جب سورج آ جائے کوئی اور روشنی کا بندوبست کرے تو کیا کہتے ہو؟ ذہنی توازن درست نہیں ہے. تو اب سورج رسول آئے جس کے بارے میں میری امی فرماتی ہے، مومنوں کی امی فرماتی ہے، ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات
لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جس امی کی عظمت میں اللہ نے سورہ نور کو نازل فرما دیا، فرمایا وہ آدمی رحمت سے محروم ہے جو ایسی نیکوکار پاک دامن گناہوں سے پاک باز خاتون پہ زبان درازی کرے، وہ رحمت سے محروم ہو جائے گا، ملعون ہو جائے گا. دنیا والوں کو سمجھایا. میری امی کہہ رہی ہے، فرما رہی ہے لنا شمس وللآفاق شمس. ایک دنیا کا سورج ہے، دوسرا میرا محمد سورج ہے. دنیا کا سورج دن دن کو روشن کرتا ہے. اللہ نے جو میرے شوہر کو ختم نبوت والا سورج بنایا ہے، آپ کی نبوت کا دن بھی روشن ہے، آپ کی نبوت کی رات بھی، ایک ایک بات بھی روشن. جہاں بیٹھے ہو، ہزارہ سال بیت گئے، آپ کی حدیث آپ دیکھ رہے ہیں. شیخ محترم نے کیسے پیارے انداز میں سامنے حدیث کھول کر آپ کے سامنے ایک ایک باب بیان کر دیا. قرآن کھول کر قرآن کریم آپ کو دکھا دیا. یہی دعوت ہے. سب تی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمانا، ایک قرآن محمد دوجا سرور دوہا جہانا. ایک قرآن محمد دوجا. اللہ کے محبوب کریم نے فرمایا اللہ اکبر، قرآن جیسی اس کی مثل ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی حدیث رسول دی گئی ہے. قرآن و حدیث علم و حکمت کے معلم بن کر آئے ہیں. کون؟ محمدی کریم. کیسے اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ بنایا، دنیا والوں کو سمجھایا، اعلان فرمایا سبحان اللہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہ معلم کائنات جس سے نہ پہلے ایسا دنیا میں دیکھو لوگوں ایسا نہیں آیا جیسا پیارا محمد کریم آیا ہے، اور نہ آپ کے بعد کوئی آ سکتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وجہ کیا تھی؟ 650 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لوگوں کے پاس کوئی رسول، نبی، پیغمبر، پیشوا نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 650 سال کے عرصے کا فاصلہ ہے. عرب میں کوئی رسول نہیں آیا. اب ہے کیا؟ اللہ تعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور کیسا رسول بھیجا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. معلم، استاد، ساری کائنات کا استاد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. رسول وہ ہوتا ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو اللہ کے ماں سوا. رسول وہ ہوتا ہے وہ کسی جامع یا مدرسے یا مرکز ہو اللہ میں تعلیم حاصل نہیں کرتا. رسول وہ ہوتا ہے اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کا استاد. ایک دن میں نے ایک مولوی صاحب کو کہا کہ جو سلسلہ میرا ہے، جس نسبت کی طرف موبائل بند کریں. بھائی نے ٹائم دیا ہے، میں تو وہ ٹائم پورا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. مجھے یاد ہے گاڑی کا ٹائم بھی جا رہا ہے، چلا گیا ہے، لیکن مجھے آپ سے پیار ہے کہ آپ اتنی پیار سے بیٹھے ہیں، تو میں کیوں جلدی کروں؟ جلدی ہے آپ کو؟ شارٹ بات سناتے ہیں، شارٹ ہی سناتے ہیں، مختصر تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے. چلو آپ کو یاد ہوگا میں کیا سنا رہا ہوں. ہاں، وہ اللہ کے بندو یاد کرو نسبت کیا ہے. حبیب کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی عظمت والے ہیں، کتنی پیارے شان والے ہیں کہ دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے ایسا پیارا رسول ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ایک مولوی صاحب نے میرے ساتھ بحث شروع کی پاکستان میں، تو میں نے کہا مولوی صاحب بحث نہ کرو، آپ اپنا نسب نامہ سلسلہ جو دعوت پیش کرتے ہو اس کی اللہ اکبر اپنی سند پیش کرو. میں اپنی سند پیش کرتا ہوں جس دعوت کو میں پیش کرتا ہوں. اس نے کہا وہ کیا ہے؟
کہنے لگے ہمارے جو نسبت ہے اس کی طرف ہے جو تمام ائمہ کے استاد ہیں۔ میں نے کہا وہ سلسلہ ثابت تو کرنا ہوگا۔ اب میری نسبت دیکھو، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ سلسلہ پیش ہو گیا کہ ہمارے پاس جو دعوت ہے، دعوت حق ہے، دین حق ہے، اللہ اکبر، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کا سلسلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے، جبرائیل امین لانے والا ہے، اور محمد کریم اللہ کے سینے پہ آیا، آپ سنانے والے، سمجھانے والے ہیں۔ نماز بھی اسی طرح آئی۔ آپ فرماتے ہیں نماز کا طریقہ جبرائیل لائے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول نے صحابہ کو سکھایا، اور یہ سلسلہ سمجھ لو کہ ایسا مضبوط سلسلہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی ایک کتاب لکھتے ہیں سیرت نعمان۔ کیا لکھتے ہیں؟ اردو میں مشہور کتاب ہے، اس کے 2 مختلف حوالے ایک چھوٹے سے وقت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنے امام پر، جن کا میں مقلد ہوں، نعمان بن ثابت پر غلطی کا امکان نہیں، وقوع کا دعویٰ کرتا ہوں۔ جس طرح انہوں نے دلیل دی، ان کے اپنے شاگردوں نے ان کے ساتھ مسائل میں اختلاف کیا ہے، اور دوسرے صفحے پہ لکھتے ہیں آج میری ناقص تحقیق کے مطابق ہمارے امام صاحب کی، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کی دنیا میں کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندو، کوئی اللہ اندھیرے میں تو بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میری بات سن رہی ہے۔ 030067887139 یہ میرا نمبر ہے، مجھے سمجھا دو، میں دوسرے سال آ کر ادھر سعودی عرب میں پیغام سنا دوں گا کسی نے حوالہ دے دیا ہے، وہ حوالہ صحیح نہیں تھا۔ نہیں، اللہ کے بندو، مجھے کوئی تعصب نہیں، پیار ہے آپ سے۔ جس کی کوئی کتاب بھی نہ ہو اس کی طرف تو نسبت کرتے ہو، جس پر اللہ اکبر ایسی کتاب آئی ہے جس ایسی کتاب کوئی نہیں، ایسا علم آیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جس کی طرف صحابہ نسبت کریں، اہل بیت نسبت کریں، سبحان اللہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء نسبت کریں، انبیاء اللہ اکبر دعائیں کریں، اللہ ہمیں محمد کریم کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، جس کی نبوت کے دوران، ختم نبوت کے دوران کوئی تورات تو نہیں پڑھ سکتا، اور کسی طرف نسبت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ عقیدہ بنا لو، محمد کریم کی جب ختم نبوت آتی ہے تو اللہ اعلان فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ حبیب کریم فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ آپ فرماتے ہیں انہ لیس یبقى بعدی من النبوت الا رؤیا صالحہ، میرے بعد نبوت کے آثار میں سے کوئی اثر نہیں رہے گا، ایک آخری خواب رہ جائے گا۔ میں سنا رہا تھا آپ کو 6 فضیلتوں سے نوازا گیا، اعطیت جوامع کلم، جامع کلمات سے نوازا، کہ آپ سناتے ہیں تو لوگوں کے دل، اللہ اکبر، پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، پھر اللہ نے رعب دیا ہے آپ کو، آپ کی امت کو۔ دیکھتے نہیں کسی کی وضع قطع سنت کے مطابق ہو تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جائے نا، بڑے بڑے کمانڈو ڈرتے ہیں جب اس کی بیچارے کی تلاشی لیتے ہیں۔ ایک جیب میں مسواک ہے اور دوسری طرف اس کے قرآن کریم ہے، پھر وہ کہتے ہیں معذرت، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ داعی ہیں، آپ اللہ اکبر قرآن سنانے والے حافظ قرآن ہیں، ہمیں معذرت بھائی۔ رعب اتنی ہے،
میں صدقے داڑی 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 سجدی سینہ خزینہ کجدی ہلے تسینے وجدی اے جفیاں تو نہیں رجدی میں صدقے داڑی داڑی سجدی. اللہ کے محبوب کی سنت پہ تو عمل کرو. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ رعب اتنی ہوگا کہ مخالف تم کئی ماہ کے فاصلے پر ہو پہلے ڈرتا ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ پھر امت محمدیہ پر اللہ نے مال غنیمت بھی حلال کر دیا. پھر اللہ نے چوتھی فضیلت یہ بخشی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا پھر اللہ تعالی نے سبحان اللہ سوا دو جگہ کے جہاں قبر ہے. جہاں جس مولوی نے ساری زندگی بخاری شریف کا انکار کیا ہمارے علاقہ میں، وہ نادانوں نے مسجد کے سین کے اندر اس کی قبر بنا دی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب کوئی کہے خود تو نسوار کھاتے رہے اور قبر مسجد میں بن گئی اور اعتراض امام بخاری پر. اللہ اکبر. ذات دی پھدی شتیر نال جفے. اللہ عقل دے دے، اللہ سمجھ دے دے. دنیا والوں کو سمجھایا. اور اللہ کے بندو دیکھو حبیب کریم کو اللہ نے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا سوا دو جگہ کے جہاں قبریں ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر. سن لو، تم بھی کہتے ہو عید کہاں پڑھیں گے؟ وہ قبرستان والے مولوی کے پیچھے. جمعہ کہاں پڑھیں گے؟ پاکستان میں قبرستان والے مولوی کے پیچھے. یاد رکھو یہ محبوب کریم نے ہمیں سمجھایا ہے جہاں قبر ہے وہاں نماز، جہاں نجاست ہے وہاں نماز نہیں ہوتی. باقی ساری زمین کو اللہ نے امت محمدیہ پر آسانی فرماتے ہوئے سبحان اللہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ نے محمدی کریم کو اللہ اکبر کافۃ للناس بنایا. پھر اللہ نے چھٹی آخری خوبی یہ بھی بیان فرما دی وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ آخری نبی بھی بنا دیا. کیسا نبی؟ مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانه ترک منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنیانه الا موضع تلك اللبنة. فرمایا حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری مثال ایک محل نبوت کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ تعالی نے ایک محل نبوت بنایا جس کی سارے محل کو مکمل فرما کر آخر میں ایک اینٹ کا وسط میں خلا چھوڑ دیا. سنٹر میں اسلامک سنٹر میں آئے ہو نا تو آپ دیکھو او بھائیو وسط میں ایک خلا چھوٹ گیا. اب وسط میں جب خلا چھوٹا تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں یتعجبون من حسن بنیان تعجب کرتے ہیں یہ بنانے والا بھول گیا ہے. مستری صاحب بھول گئے ہیں، سارا پلستر کیا ہے بنایا ہے ایک اینٹ کا خلا چھوڑ دیا. یتعجبون من حسن بنیان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری اینٹ جو ہے اللہ تعالی نے محل نبوت کی مجھے بنایا ہے. اسی لیے آپ نے دنیا والوں کو سکھایا ہے کیا عقیدہ سمجھایا ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی وانه سيكون في امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دو حدیثیں ایک سانس میں نے سنا تاکہ بات بچ جائے. ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. فرمایا میرے آنے سے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. خبردار چور دروازہ نہ کھولنا. کیوں؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ.
کوئی اللہ اکبر، اللہ کے ماں سوا حلت حرمت کے مسائل نہیں بتا سکتا۔ یہ کیسے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ اس رسول کو بھیج دے؟ کیسا رسول؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا مقتدا، ایسا خیر خواہ، ایسا انبیاء کہ دنیا والوں کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بعد محمد، ترجمہ کر رہا ہوں اپنی زبان میں، بعد محمد عربی دے کسے اور نبی اتھے آمنا نہیں۔ اليوم اکملت لکم، جبرائیل لے آمنا نہیں۔ اليوم اکملت لکم، جبرائیل لے آمنا نہیں۔ بعد محمد عربی دے کسے اور نبی اتھے آمنا نہیں۔ اليوم اکملت لکم، جبرائیل لے آمنا نہیں۔ پس کامل دین مکمل ہویا، کسے اور نے آسمان جامنا نہیں۔ کلیم جنہ چھوڑ سونے سچے محمد کریم نو اتے مرزے کذاب لعین نو منیا، انہا مطلق جنت جامنا نہیں۔ قرآن کریم کا سادہ ترجمہ یاد کر لو، الیوم اکملت لکم دینکم، میدان عرفات ہے، جس طرح شیخ صاحب پہلے بھی بتا گئے ہیں، آخری حج کا خطبہ ہے حبیب کریم کا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آج کے دن اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمت کو بھی تمام مکمل فرما دیا۔ سمجھتے ہو نعمت؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ نعمت کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، وہ قرآن ہے، قرآن بھی مکمل، وہ محمد جوان ہے، وہ جوان بھی مکمل، وہ محمد رسول اللہ کی شریعت و نبوت ہے، وہ بھی مکمل۔ اب کوئی چور دروازے نہیں نکال سکتا جب قرآن میں اعلان آ گیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی لیے سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اے اہل ایمان، وپار کرنا چاہتے ہو، تجارت کرنا چاہتے ہو، سوداگری کرنا چاہتے ہو، ایسی تجارت کرو تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ۔ نہ اللہ کے بعد کوئی اللہ اور ہے جو جس پر ہم ایمان لائیں، نہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی رسول اور ہے جس پر ہم ایمان لائیں۔ بس ایسا پیارا رسول ہے، ایسا پیارا محبوب ہے، ایسا پیارا نبی ہے، ایسا پیارا پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ، نبی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اللہ کے ماں سوا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کسی دنیا کے سکول میں نہیں پڑھتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو خوبصورت ہوتا ہے، یک چشمے گل نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو؟ سبحان اللہ، ایسا خوبصورت، ایسا خوبصورت، ایسا خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت ہے چہرے پہ پسینہ بھی آئے تو اس طرح حبیب کریم کے چہرے پہ چمکتا ہے جس طرح موتی چمکتے ہوں، ایسا خوبصورت ہے کہ اللہ کا پیارا محبوب دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، جس کی خوبصورتی حدیث میں موجود ہے۔ حبیب کریم ایک دن حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو میرا اس طرح بھائی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا سیدنا ہارون علیہ السلام بھائی تھا، لیکن صرف فرق اتنا ہے
الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں تو کوئی صاحب شریعت بھی نہیں ہے، کوئی اور مسئلے بتانے والا بھی نہیں ہے۔ حلت حرمت کے تمام مسائل اللہ نے اپنے پیارے محمد کریم رؤوف الرحیم پر مکمل فرمائے اور دنیا والوں کو سمجھایا، لوگوں جس طرح دنیا میں سبحان اللہ امت ساری ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، آخری باتیں سنو اور بات آخرت پہ ختم ہوتی ہے۔ اب ساری زندگی جا رہی ہے نا، آخرت پہ ختم ہوتی ہے۔ آخری بات سنا رہا ہوں، یاد رکھنا، یہ جو ٹائم دیا ہے مجھے شیخ صاحب نے دیا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں لگا رہا، میں تو چاہتا تھا 15 منٹ، لیکن کچھ انہوں نے کچھ اضافہ کیا۔ اب میں نے سوچا کہ میرے بھائی بھی ہیں، قابل احترام ہیں، استاد ہیں، میں ان کو ناراض کیسے کروں؟ دعا فرماؤ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ آخری باتیں سنو، اور آخرت پہ ختم نبوت ختم ہو رہی ہے، آخرت پہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب یاد کر لو، پیغام نوٹ کر لو، پھر ایک ایک جگہ پہ سنا دو، بتا دو دنیا والوں کو، نظام سمجھا دو کہ دنیا میں جینے والوں یاد کر لو، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے، یہ قرآن آیا، سچ کا اعلان آیا، حق کا بیان آیا، دلوں کا نور آیا، جینے کا شعور آیا، زندگی کا دستور آیا، حیاتی کا منشور آیا، عرش سے نازل ہونے والا پیارا پیارا نور آیا، سرور آیا، منشور آیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ اکبر آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نور ایمان سے منور کرنے والے پھر کیسے ہیں؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، تورات و انجیل، ایمان والے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تورات و انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، حدیث میں تشریح فرما دی، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ، میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ اس طرح ہے جس طرح 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جس طرح ایک انگلی کے بعد دوسری کا نمبر ہے، آپ کے بعد قیامت کا نمبر ہے۔ قرآن بھی یہی بتا رہا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو لوگ ایمان لائے آپ پر جو قرآن نازل ہوا، آپ کا جو فرمان ہے، فرمایا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے تورات و انجیل کتابیں آئی ہیں، آپ کے بعد کیا ہے؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، آپ کے بعد آخرت ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی مسلمان کذاب جھوٹا آئے گا تو مسلمان قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کوئی قادیانی نہیں آ سکتا، کوئی دنیا کا کذاب نہیں آ سکتا۔ فرمایا 30 جھوٹے آئیں گے، سارے جھوٹے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، وانا عاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام عاقب بھی ہے، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی نہ ہو۔ اللہ نے محمد کریم پر ایمان لانے والوں کے بارے میں یہ سمجھا دیا ہے، یہ سکھا دیا ہے، یہ پڑھا دیا ہے کہ دنیا میں جینے والوں دیکھ لو، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کیا سمجھایا؟ خلاصہ سنیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ راہ راست پر ہیں،
جو ختم نبوت کو مانتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی جماعت ہے جو کامیاب اور فلاح پانے والی ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ دعا کر چلے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس مکتب جالیات انیزہ کو تا دیر سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ اس کی انتظامیہ کو جزائے خیر دے جن نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، اللہ ہم سب کے نیک ارادے نیک مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے انہیں جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی ختم نبوت پر کامل پختہ یقین اور ایمان نصیب فرما، یا اللہ اتباع رسول نصیب فرما، جب تک زندگی بخشی ہے اسلام پہ بخش دے، جب موت آئے شہادت ایمان کی موت نصیب فرما، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔